بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پروڈکٹ اسپیسیفکیشنز کا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ سلائیڈ کے اوپر ہم نے بات کی کہ یہ جو میٹرکس ہم نے بنایا ہے، اس میٹرکس سے ہم آئیڈیل ویلیو اور مارجنل ویلیو جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آئیڈیل ویلیو ان فیکٹ از دی بیسٹ ریزلٹ دی ٹیم کوڈ ہوپ فار، یعنی یہ وہ ویلیو ہے جس کو اچیو کرنا آپ کا خواب ہے، آپ کی خواہش ہے۔ اور مارجنل یا مارجنلی ایکسیپٹیبل ویلیو وہ ویلیو ہے جو کہ اگر آپ اچیو کر لیں گے تو آپ کی پروڈکٹ کمرشلی وائبل ہو جائے گی۔ ہر ایک جو میٹرک ہے جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے، اس کی آپ ایک ویلیو ڈیفائن کریں گے جو کہ جس کو آپ کہیں گے یہ مارجنلی ایکسیپٹیبل ویلیو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پیرامیٹر کو اس ویلیو تک اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری اسی پیرامیٹر کی ویلیو آپ کو آئیڈیل ویلیو بھی ڈیفائن کرنی ہے۔ آئیڈیل ویلیو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹرز جو ہوتے ہیں ان سے آپ ایکسیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کہہ سکیں گے یہ ہمارا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج، آپ کہہ سکیں گے اس پیرامیٹر میں ہمیں کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ آئیڈیل ویلیو ہوتی ہے۔ دین یہ دونوں جو ویلیوز ہوتی ہیں، آئیڈیل بھی اور مارجنل ایکسیپٹیبل بھی، یہ دونوں ہی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، چونکہ اگلے سٹیجز کے اوپر جا کر ان کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ یہ ویلیوز ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ 5 طریقوں سے انہیں ایکسپریس کر سکتے ہیں، وچ از ویری سمپل۔ کوئی بھی میٹرک کی ویلیو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلی جو نمبر 1 آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو اس پیرامیٹر کی ویلیو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ ایک لوور باؤنڈری ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس پیرامیٹر کو اس باؤنڈری سے اوپر ہونا چاہیے، یہ پہلی پاسبلٹی۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ایٹ موسٹ یہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ کسی چیز کی میں نے موبائل کی اگزامپل لی تھی مثال کے طور پر، تو موبائل کی اگر آپ بیٹری کی بات کریں تو اس میں جو اس کے ملین پیئر آورز ہے، اس کی آپ لوور باؤنڈری ڈیفائن کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ منیمم اتنے ہزار ملین پیئر آور ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ موبائل کے ویٹ کی بات کریں تو اس کے اوپر آپ اپر باؤنڈری ڈیفائن کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا ویٹ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جیسے جیسے ویٹ بڑھے گا وہ کسٹمر کے لیے اٹریکٹیو نہیں رہے گا موبائل۔ سو اس لیے آپ اس کے اوپر اپر باؤنڈری لگائیں گے۔ یہ دوسری پاسبلٹی ہے۔ تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ بٹوین کو یوز کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں پیرامیٹر یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ جیسے میں نے ویٹ کی اگزامپل لی تھی، تو ویٹ کی اگزامپل بٹوین میں بھی استعمال ہو سکتی ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز مختلف ویٹس میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ویٹ اس سے اس کے درمیان رہے گا تو گزارا ہو جائے گا۔ چوتھی ایگزیکٹ ویلیو ہو سکتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی ویلیو بالکل ایگزیکٹ ہونی چاہیے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک جو ہے وہ پینٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کی ویسٹ جو ہے وہ ایگزیکٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی رینج نہیں چل سکتی۔ ٹھیک، اسی طرح سے نمبر 5 پہ سیٹ آف ڈسکریٹ ویلیوز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جو ویلیو ہے وہ ایک ویلیو نہیں ہے، وہ زیادہ ویلیوز ہیں اور ڈسکریٹ نمبرز ہیں۔ جیسے ہم نے بھی جو اگزامپل ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اس کی اسٹیئرنگ راڈ کی جو لینتھ ہے وہ اس کی ملٹیپل ویلیوز تھی۔ اس طریقے سے یہ 5 طرح سے آپ جو ویلیوز ہیں ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو یہی ٹیبل لاسٹ سلائیڈ پہ تھا اور اس پہ ہم آگے لے کے اب چلتے ہیں۔ اب لاسٹ سلائیڈ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جی ہمارے جو 6 کمپیٹیٹرز ہیں جو کہ یہاں پہ ہیں، ان کمپیٹیٹرز کے یہ والے میٹرکس جو ہیں، جو 26 میٹرکس ہیں، اس کے اگینسٹ ہم نے ان کی ویلیوز دیکھی کہ کیا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ ساری وہ ویلیوز ہیں، رائٹ۔ اب ہم نے ان ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پروڈکٹ کی جو ٹارگٹ اسپیسیفکیشنز ہیں وہ ڈیفائن کرنی ہے،
اور اس میں دو طرح کی ویلیوز ڈیفائن کرنی ہے. ایک کو ہم نے کہنا ہے کہ یہ آئیڈیل ویلیو ہے اور دوسرے کو ہم نے کہنا ہے یہ مارجنل ویلیو ہے. اب مثال کے طور پر جو پہلا پیرامیٹر ہے اس میں ہم نے خود ہی کہہ دیا ہے 10 ہرٹز کی ویلیو تو ہم نے خود ہی دے دی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 ہرٹز سے تو اس کو زیادہ ایبزارب کرنی چاہیے. یہ منیمم جو لمٹ ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے. سو ہم نے مارجنل ویلیو لگا دی گریٹر دین 10 اور جو آئیڈیل ویلیو ہے وہ ہم نے وہاں سے ڈھونڈی کہ ہمارے کمپیٹیٹرز میں سب سے زیادہ کس کی ہے. سو 15 ہے سب سے زیادہ تو ہم نے کہا جی 15 سے زیادہ ہو جائے. سو آئیڈیل 15 سے زیادہ ہے. اگر ہم 15 کو کراس کر جاتے ہیں تو یہ ہمارا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بن جائے گا. اگر نہیں کر پاتے اور 10 سے زیادہ ہوتی ہے اور 15 سے کم ہوتی ہے تو بھی پروڈکٹ لانچ کی جا سکتی ہے. اور اگر 10 سے کم ہوتی ہے تو پھر یہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ اور چیزوں کو بھی دیکھیں تو اس میں آپ مثال کے طور پر یہ ہیڈ سیٹ سائزز ہیں. ہیڈ سیٹ سائزز میں کچھ لوگوں نے 2 سائز دیے ہوئے ہیں, کچھ نے 3 دیے ہوئے ہیں اور کچھ نے سائز ویریشن نہیں دی ہوئی. سو ہم نے مارجنل میں 2 سائز لے لیے ہیں جو لوگوں نے 2 دیے تھے اور آئیڈیل میں ہم نے 3 دے دیے ہیں جو کہ لوگوں نے 3 سائز دیے تھے وہی والے اٹھا لیے. سو آئیڈیل یہ ہے کہ ہم بھی 3 دے دیں تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں. ہم کہہ سکیں کہ جی اگلا جو ہے اس میں اگر 3 سٹیپس کی ویریشن ہے تو ہماری پروڈکٹ میں بھی ہے. لیکن اگر 3 نہ ہو سکیں تو ایٹ لیسٹ 2 ہمیں کرنے ہیں تاکہ ہم ایٹ لیسٹ کچھ ان میں سے چند ایک کو تو کمپیٹ کر سکیں اگر سب کو کمپیٹ نہیں کر پاتے. سو اس طریقے سے ہم ہر ایک میٹرک کی مارجنل ویلیو اور آئیڈیل ویلیو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اتنا کام کرنے کے بعد ہماری ٹارگٹ اسپیسیفکیشنز فائنل ہو گئی. جب ہم نے آئیڈیل اور مارجنل ویلیوز لکھ لی ہیں تو وہ ہماری ٹارگٹ اسپیسیفکیشنز بن گئی. اب ٹارگٹ اسپیسیفکیشنز بنانے کے بعد ہمیں فائنل اسپیسیفکیشنز بنانی ہوتی ہیں. اگر آپ اس فلو کے اندر دیکھیں تو ٹارگٹ اسپیسیفکیشنز اور فائنل اسپیسیفکیشنز کے درمیان بھی کچھ سٹیپس ہیں اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی جنریٹ پروڈکٹ کانسیپٹس, ٹھیک ہے جی. پھر ہے سلیکٹ پروڈکٹ کانسیپٹس اور پھر ہے ٹیسٹ پروڈکٹ کانسیپٹ. سو یہ پروڈکٹ کانسیپٹس کے متعلق ہے تینوں سٹیپس. یہ ہمارے آج کے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے, یہ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کا حصہ ہوگا. سو اس کو فی الحال ہم سکپ کر دیتے ہیں اور ہم سیدھا چلے جاتے ہیں اب اگین ہمارے فائنل اسپیسیفکیشنز کے. اب اگر فائنل اسپیسیفکیشنز ڈیفائن کرنی ہو تو وہ جو پروسیس ہے وہ 5 سٹیپس کا پروسیس ہے. اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, ٹیکنیکل ماڈلز ڈیفائن کرتے ہیں. ٹیکنیکل ماڈلز ہم کس لیے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہم اپنی پروڈکٹ کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکل ماڈلز ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دین ہم کاسٹ ماڈلز ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ فائنینشلی وائبل ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ہم اپنی اسپیسیفکیشنز کو ریفائن کرتے ہیں ٹریڈ آفس کو سامنے رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, ٹریڈ آفس. اور اس کے بعد ہم چوتھے سٹیپ کے اوپر اوور آل جو ہمارے فائنل اسپیکس ہوتے ہیں وہ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. اس میں اگر کسی ایک سسٹم کے اندر مزید سب سسٹمز ہوں تو ان کے اسپیکس بھی یہاں پہ ہم فائنل کرتے ہیں. اس کے کمپوننٹ, اس کے پارٹس, اس کی ہر چیز ہمیں یہاں پہ فائنل کرنی ہوتی ہے. اور آخری سٹیپ کنٹینیوس کوالٹی امپروومنٹ کا ہے جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری پروڈکٹ مارکیٹ میں چلے گی, نمبر 1. نمبر 2, کتنی ان سرٹینٹی ہے ہمارے ٹیکنیکل اور کاسٹ ماڈلز کے اندر. اور نمبر 3, اس سے بھی بہتر ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن بنانے کی ضرورت ہے یا جو ہم نے بنایا ہے, جو ماڈلز ہم نے بنائے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اب یہ جو 5 سٹیپ کا پروسیس ہے اس میں سب سے پہلا
جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ہم ٹیکنیکل ماڈلز ڈیولپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس میں ایک سرٹن ٹائپ کا فیبرک چاہیے، فائر ریٹارڈنٹ، جس کی جو فائر ریٹارڈنٹ ہونا چاہیے، اور اس کی ہم نے یہ جو میٹرک ہے کہ جی اس کو فائر ریٹارڈنٹ ہونا چاہیے، اس کی کوئی ویلیو بھی ہے. مثال کے طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کا لمیٹنگ آکسیجن انڈیکس ایکس ہونا چاہیے. تو یہ ایک اسپیسیفکیشن ہے. اب یہ ایک اسپیسیفکیشن جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم ٹیکنیکل ماڈلز کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم مختلف سیمپلز لیں اور بنائیں فیبرکس، اور پھر ان کو ٹیسٹ کریں، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ یہ والا فیبرک ہماری ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایگزسٹنگ نالج ہے، اس کا ہسٹوریکل نالج ہے، اور کوئی میتھمیٹیکل ماڈلز ہم نے پہلے سے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو استعمال کر کے سیمولیشن کر کے یہ معلوم کر لیں کہ کون سا فیبرک ہوگا جو کہ ہمارے ٹارگٹ اسپیکس کے اوپر پورا اتر آئے گا. سو اس طرح کے جو ماڈلز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل ماڈلز. اور آپ جو پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، اس میں جب آپ ڈیزائن آف ایکسپیریمنٹ بناتے ہیں اور ایکسپیریمنٹس پلان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کوئی ایکویشنز بناتے ہیں، تو وہ بھی بیسکلی آپ ٹیکنیکل ماڈل ہی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. سو ٹیکنیکل ماڈلس جو ہوتے ہیں ان میں کچھ ان پٹس ہوتی ہیں اور کچھ آؤٹ پٹس ہوتی ہیں. وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کے جو میٹرکس کی ویلیوز ہوتی ہیں وہ ایز آؤٹ پٹ آپ استعمال کرتے ہیں، اور جو جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں را مٹیریل کے، ان کو آپ ان پٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور اس میں کسی ایک پیرامیٹر کے لیے آپ ایک ماڈل ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام میٹرکس کے لیے ماڈلز ڈیفائن کریں. مے بی جو زیادہ امپورٹنٹ ہوں ان کے لیے آپ ماڈلز ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو جب آپ ٹیکنیکل ماڈلز ڈیولپ کرتے ہیں تو اس سے آپ یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ آپ کے ڈیزائن کی ان پٹس کیا ہوں گی کہ آپ کی جو آؤٹ پٹ ریکوائرڈ ہے وہ اس میں اچیو ہو جائے گی. دین آپ پھر کاسٹ ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں. کاسٹ ماڈل ڈیولپ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کا اپنی پروڈکٹ کا بل آف مٹیریل بناتے ہیں. بل آف مٹیریل ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں ہم لسٹ بناتے ہیں ان تمام چیزوں کی جو استعمال ہوتی ہیں کسی ایک سرٹن پروڈکٹ کو بنانے میں. ان کی لسٹ بناتے ہیں، اور اس لسٹ کے آگے ان کی کوانٹٹی لکھتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے ایک یونٹ بنانے کے لیے، اور پھر ویسٹیج کتنی ہوگی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، اور آگے پھر اس کی کاسٹ لکھتے ہیں ایکسپیکٹڈ کتنی ہے، اور پھر اس سب کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اور ایڈ کرنے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایک یونٹ کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوگی. سو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہم جو پلان کر رہے ہیں اس کی تقریباً کاسٹ اتنی ہوگی. اور ہمیں اپنے کمپیٹیٹر سے یہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ وہ کتنے میں بیچ رہے ہیں. سو ہم نے ایک ٹارگٹ پرائس ڈیفائن کی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی پرائس پہ کسٹمر کو بیچنا ہے. سو کسٹمر کو بیچنے والی جو پرائس ہے اس میں سے ہم اپنا پروفٹ مائنس کر کے جو باقی بچتا ہے اس کو کاسٹ کہتے ہیں. سو ہم وہاں سے ایک ٹارگٹ کاسٹ نکال لیتے ہیں. سو ٹارگٹ کاسٹ کو ہم کمپیئر کرتے ہیں جو ہم نے یہاں سے کاسٹ معلوم کی ہوتی ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہے وہ ٹارگٹ کاسٹ کے اندر اندر رہے. ادروائز اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو پھر اس پروڈکٹ کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنا ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہوگا، چونکہ وہ اکنامیکلی وائبل نہیں ہوگی. دین پھر آپ ایک کمپیٹیٹیو میپس بنا سکتے ہیں. یہ کمپیٹیٹیو میپس جو ہیں وہ ٹریڈ آفس کا میں نے ذکر کیا تھا. یہ ٹریڈ آفس کے لیے اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ میں نے مونسٹر کا ذکر کیا تھا کہ وہ میگزین میں کوئی ویلیویشن ہے. تو یہ اسکور آف مونسٹر ہے ایکس ایکسس کے اوپر، اور وائی ایکسس کے اوپر ہے ایسٹیمیٹڈ مینوفیکچرنگ کاسٹ. اگر آپ ان دونوں کو اس کا گراف دیکھیں تو 6 جو کمپیٹنگ پروڈکٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں فال کرتی ہیں اس ٹائم.
ٹھیک ہے جی. تو ہر ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہ پہ فال کر رہی ہے. یعنی کہ اگر ایس ٹی ٹرائی ٹریک کو دیکھیں تو وہ تقریباً 3.6 اس کا سکور مونسٹر سکور ہے، جبکہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ $65 کے قریب ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر گن ہل کو دیکھیں تو اس کا سکور تو 3.4 ہے، یعنی اس سے کم ہے، لیکن اس کی کاسٹ $100 ہے. سو اس طریقے سے ہر ایک کی اپنی ایک ویلیو ہے. تو آپ نے جو میٹرکس یا جو اسپیسیفکیشنز ڈیفائن کی ہیں آپ اس کے مطابق لیتے ہیں کہ اگر آپ نے سکور زیادہ لینا ہو تو ظاہر ہے آپ کی اسپیسیفکیشن بھی اس حساب سے چینج ہو جائیں گی. سو آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے گراف بنانا ہے. اب یہاں پہ دو گراف بنے ہوئے، اگر آپ دیکھیں کانسیپٹ اے اور کانسیپٹ بی، آپ نے دو کانسیپٹ ڈیفائن کیے اور دونوں کانسیپٹس کے الگ الگ کروز بن گئی ہیں کہ سکور کتنا ہوگا مونسٹر سکور، تو اس کی کاسٹ کتنی ہوگی. سو اب آپ کے پاس دو کانسیپٹس ہیں، ان کو آپ سامنے رکھ کے پھر آپ اپنی مرضی سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو جو بہتر لگے اس کانسیپٹ کو آپ چوز کر سکتے ہیں. یہ اگین جو لاسٹ سلائڈ پہ ہم دیکھ رہے تھے یہ بھی اسی کا ہے، اسی کی ایکسپلینیشن ہے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سکور آن مونسٹر اور ایسٹیمیٹڈ مینوفیکچرنگ کاسٹ یہاں پر ہے، اور تین کانسیپٹس ہیں. تین کانسیپٹس ہیں، ایک گرین کلر کی لائن ہے، ایک بلو کلر کی لائن ہے، ایک ریڈ کلر کی لائن ہے. یہ والا جو ایریا ہے یہ آئیڈیل ویلیوز کا ایریا ہے، یہ ویلیوز آئیڈیل ہیں. اور یہ لمٹ مارجنل ویلیوز کی، اگر آپ اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. سو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ تین آپ کے پاس ہیں. اس میں اگر آپ گرین والے کانسیپٹ پہ جاتے ہیں تو اس کا سکور بھی زیادہ ہوگا، اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی. اگر آپ بلو والے پہ جاتے ہیں تو وہ انٹرمیڈیٹ ہے، ریڈ والے پہ جاتے ہیں تو وہ لوور سائڈ کے اوپر ہے. تو اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے کون سا کانسیپٹ چوز کرنا ہے. اس کو ہم کانسیپٹ سلیکشن کو اگلے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. دین فائنل اسپیسیفکیشنز آپ کی آ جاتی ہیں. فائنل اسپیسیفکیشنز جو آپ نے ٹریڈ آفس لیے ہیں اس میں آپ کے پاس ٹارگٹ میں دو ویلیوز تھیں، ایک آپ کی آئیڈیل ویلیو تھی، ایک مارجنل ویلیو تھی. لیکن یہاں پر آپ نے ٹریڈ آفس لینے کے بعد پھر ہر ایک پر جو میٹرک ہے اس کی ایک سرٹن ویلیو آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے، اور وہ ویلیو ہماری فائنل اسپیسیفکیشن بن جائے گی، اور فائنل اسپیسیفکیشن کی یہ شیپ ہوگی. اس کے بعد پھر آپ اگر آپ چاہیں تو اپنی پروڈکٹ کے لیے کوالٹی فنکشن ڈپلائمنٹ میں کا جو ٹول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہاؤس آف کوالٹی بنا سکتے ہیں. یہ آئی ڈونٹ نو یہ پہلے آپ نے دیکھا ہوا ہے یا نہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال اگر اس کو بنانا ہو تو یہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کسٹمر نیڈز اپنی پٹ کرتے ہیں، جو کہ پچھلے چیپٹر سے آپ نے ڈسکس کی تھی میں نے، اور آپ نے اس کی ایکسرسائز کی تھی. پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آپ اپنے میٹرکس لیتے ہیں جو ابھی آپ نے اس لیکچر کے اندر ان دونوں کا میٹرکس ہم نے بنایا تھا. اسی ان دونوں کو لے کر پھر ان دونوں کی جو ریلیشن شپ ہے وہ یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں. اتنا میٹرکس ہم نے اس لیکچر کے اندر بنایا ہوا تھا. اس کے بعد یہاں پر اس کی ریلیٹیو امپورٹنس دے دیتے ہیں، یہ بھی ہم نے دی ہوئی تھی اسی لیکچر کے اندر. اس کے بعد یہاں پر آپ ٹیکنیکل کوریلیشن مینس کے جو ایک میٹرک اور دوسری میٹرک کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے وہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ بینچ مارکنگ کا ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں. بینچ مارکنگ وہ تھی جس میں ہمارے کمپیٹیٹرز کی جو پروڈکٹس تھیں تو ہر ایک نیڈ کے اگینسٹ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا کہ لوگ کس حد تک سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں، تو وہ ڈیٹا اس سیکشن میں آ جائے گا. اور یہاں پر نیچے ٹارگٹ اینڈ فائنل اسپیکس آ جائیں گے، یعنی اس میں ٹارگٹ اسپیکس بھی آپ لکھیں گے اور فائنل اسپیکس بھی لکھیں گے. پہلے آپ ٹارگٹ اسپیکس لکھ لیں اور لیٹر آن آپ فائنل اسپیکس لکھیں. تو یہ ایک ایسا میپ ہے جو ایک پیج کے اوپر ہے
اور آپ کی پروڈکٹ کی مکمل انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے. جتنی آپ نے ورکنگ کی ہے وہ ساری کی ساری ایک سنگل پیپر کے اوپر آ گئی ہے. تو دو طرح کی اسپیسیفکیشنز تھیں، ٹارگٹ اسپیسیفکیشنز، فائنل اسپیسیفکیشنز، دونوں کو ہم نے اس میں ڈسکس کر لیا ہے. پروفٹ مارجن اگر معلوم کرنا ہو تو وہ آپ اس ایکویشن کو استعمال کرتے ہوئے معلوم کر سکتے ہیں. آپ اس کو یوز کیجئے گا اپنی پروڈکٹ کے اندر. چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہیں اس میں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ٹارگٹ کاسٹ کیسے نکالنی ہے، اس کی ایکویشن دی ہوئی ہے. وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹ کی ٹارگٹ کاسٹ کیسے نکالنی ہے. اور اسی طریقے سے یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، اگر آپ اس کو کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ بیٹر دی کانسیپٹ. سو کوشچن یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی 5 possible metrics and the unit of measure for a customer need as stated below. آپ خود ہی کسٹمر بن جائیے. دی پین رائٹس اسموتھلی. آپ سب لوگ لکھتے ہیں، آپ جس بھی پین سے یا بال پوائنٹ سے یا پینسل سے لکھتے ہیں وہ پروڈکٹ سمجھ لیں کہ وہ انڈر ڈسکشن ہے اور آپ ہی کسٹمر ہیں. آپ ہی بتائیں کہ اس کی نیڈز کیا ہو سکتی ہیں. یعنی کہ اسٹیٹمنٹ ہے دی پین رائٹس اسموتھلی، تو اس میں 5 ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں کہ جی کون سی ایسی کریکٹرسٹکس ہوں گی یا میٹرکس ہوں گی جن کی بیسس کے اوپر ہم یہ میئر کر سکیں یا یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ پین جو ہے اسموتھلی لکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے میئرنگ یونٹس بھی ڈیفائن کریں. یہ ایکسرسائز ہے، اگر آپ یہ آپ خود کے کرنے کے لیے ہے. So there is no need to submit because میرے پاس آلریڈی آپ کی بہت ساری اسائنمنٹ ہے موجود ہے. سو مے بی اگر آپ سبمٹ کریں گے تو میں اس کو دیکھ نہ پاؤں. باقی جن لوگوں کی اسائنمنٹس ابھی تک میں نے واپس نہیں بھیجی وہ میں انشاءاللہ جلد ہی چیک کر کے آپ کو واپس بھیج دوں گا. اور نیکسٹ اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہی پروڈکٹس جو سلیکٹ کی ہوئی ہیں میرے کمنٹس ریسیو ہونے کے بعد آپ نے ان کو کنورٹ کرنا ہے ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز کے اندر. ان کی اسپیسیفکیشنز بنانی ہے، ٹارگٹ اسپیسیفکیشنز بنائیں پہلے، اور پھر ٹارگٹ اسپیسیفکیشن سے پھر کمپیٹیٹر ڈھونڈیں کہ آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بنا رہا ہوگا. اگر کوئی کمپیٹیٹر موجود ہے تو اس کی پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز کیا ہے وہ کیٹلاگ، اس کی کیٹلاگ سے دیکھ لیں یا جو وہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے جو لوگ یوز کر رہے ہیں ان سے لے لیں. وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں اور پھر اس کی بیس کے اوپر جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کی اسپیسیفکیشنز فائنلائز کریں. تھینک یو ویری مچ.